अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं जाहिद चट्ठा। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लोग विजिटर वीज़ा पर कनाडा आते हैं तो क्या पॉसिबल है कि वो अपने विजिट वीज़ा को वर्क परमिट में चेंज करवा सकते हैं, वर्क वीज़ा में चेंज करवा सकते हैं। तो मैंने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी हैं लोगों की। लोग सिर्फ व्यूज़ और सब्सक्राइबर लेने के लिए धड़ाधड़ वीडियोस बना देते हैं, लेकिन रियलिटी से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। रियलिटी कुछ और है। ठीक है जी, लोगों को गुमराह किया जाता है, लोगों को असल बात का पता ही नहीं होता। जो वीडियो बना रहा होता है उसे भी असल बात का नहीं पता, बस एक दूसरे को देख के टॉपिक पकड़ा, उसके ऊपर वैसे ही वीडियो बना दी। होता ये है कि अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछें कि क्या ये पॉसिबल है कि एक विजिटर वीज़े को आप कनाडा जब विजिट वीज़ा लेके आते हैं तो क्या आप उसको वर्क परमिट में चेंज करवा सकते हैं? यस, इट इज़ पॉसिबल, ये मुमकिन है। लेकिन अब हम इसका ज़रा थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे कि रियलिटी क्या है। ठीक है जी, रियलिटी ये है कि एक बंदा जब विजिट वीज़ा लेके आता है तो अपने कंट्री में जब वो विजिट वीज़ा अप्लाई करता है तो वहाँ पे एम्बेसी के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करता है। राइट, मेरा बिजनेस है, मैं फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रांग हूँ, ये है वो है, मैं सिर्फ विजिट के लिए जा रहा हूँ। ठीक हो गया। अब आप आ जाते हैं विजिट वीज़ा पे कनाडा में। जब आप एंटर हो जाते हैं और यहाँ पे आके इन्हें बोलते हैं कि मुझे तो जॉब मिल गई है, मैं तो काम करना चाहता हूँ यहाँ पे। होता क्या है वहाँ पे, अब वो बंदे सोचते हैं कि इस बंदे ने हमारे साथ धोखा किया है। राइट, इसकी तो क्रेडिबिलिटी मशकूक है। एक बात याद रखिए, कनाडा और अमेरिका के अंदर अगर आपकी क्रेडिबिलिटी मशकूक हो गई तो समझिए कि इन फ्यूचर आपको कुछ नहीं मिल सकता इस कंट्री से। ठीक है जी, सेंस नहीं ना बनती कि वहाँ पे आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, विजिट वीज़ा लेके आ रहे हैं, यहाँ पे आके आप कुछ और बोल रहे हैं कि आपको जॉब ऑफर मिल गई है, आप काम करना चाहते हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी मशकूक हो जाती है, जिसकी वजह से 100 में से 99% लोगों को रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। सिर्फ 1% मैं बोलूँगा कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मिल जाता है, वो भी सर्कमस्टांसिस डिफरेंट होते हैं। हर इंसान के हालात, उसका केस, सिचुएशन सब कुछ डिफरेंट होता है, वो पता नहीं होता अगले बंदे को। अब क्या होता है कि जो 99 लोगों के रिजेक्ट होते हैं, आप उनको तो देखते नहीं हैं, वो तो सामने नहीं आएंगे। जिस एक बंदे का कोई काम हो जाता है ना, फिर वो डंडोरा पीटता है। वो फिर जिस इमिग्रेशन कंसल्टेंट वगैरह किसी से भी उसने कोई लॉयर से काम करवाया होता है, वो उसको पकड़ता है, दूसरे लोगों को दिखाता है, 100 लोगों को, और वो उसमें फंसाता है और आप लोगों को लूटता है। ठीक होगी बात। लेकिन जो वो एक बंदे की वजह से 99 लोग, जो 99 लोग जलील होते हैं, वो आपको नजर नहीं आते। अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप कनाडा आते हो तो आपको जॉब ऑफर मिलती है, तो सबसे बेस्ट चीज जो है कि आप जॉब ऑफर ले लीजिए। ठीक है, लेकिन जॉब ऑफर लेने के बाद जो उसका लीगल वे है वो ये है कि आप अपने कंट्री वापस चले जाइए। आप अपने कंट्री वापस चले जाइए और वहां जाके दोबारा अप्लाई करें। एक लीगल प्रोसेस है, उसके थ्रू दोबारा अप्लाई करें और आपको आपका काम हो जाएगा। वो एक मेक सेंस भी बनती है। राइट, तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ऐसी गलती करते हैं। मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि लेट्स से कि अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हो, आपको जॉब ऑफर मिल जाती है। ठीक, अब इसका जो आपको जॉब ऑफर दे रहा है, उसने आपको LMIA निकलवा के देना है, उस पे टाइम लगता है। तो क्या होता है इसके, आपको तो 6 महीने की एंट्री मिली है, 6 महीने के बाद आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। तो वो जो प्रोसेस चलता है वो तो थोड़ा सा लेंथी है। तो आप क्या करते हो कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, आप अपना स्टेटस भी खो देते हो। फिर एंड में क्या होता है कि आपकी वो एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाती है। लोगों को फिर समझ नहीं आती कि करना क्या है। फिर आपके रिमूवल ऑर्डर निकलते हैं, आपको उठा के वापस फेंका जाता है। तो देखिए, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए
اتنا آسان نہیں ہے یہ جو لوگ بول دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، اگر دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک میسیج ہے کہ یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں جیسے بتائی جاتی ہیں۔ 1% چانس ہے کوئی بندہ یہاں پہ آتا ہے، اس کی کوئی فیملی ہے، ان کا کوئی اپنا بزنس ہے، ان کو اپنی بزنس سے وہ کوئی اس کو مطلب جاب آفر دیتے ہیں، کچھ اس طرح کے حالات بنتے ہیں، پھر ان کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی ایسا ایک کیس نکل جاتا ہے۔ موسٹلی 99% میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے، کہ ایک میک سینس ہی نہیں نہ بنتی۔ آپ وہاں پہ وزٹر ایز اے وزٹر آ رہے ہو، اور یہاں پہ آ کے آپ کو کام کرنا ہے، تو آپ ان کے سسٹم کے ساتھ، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے سسٹم کے ساتھ چیٹ کر رہا ہے، اس نے وہاں پہ تو کچھ بولا اور کریڈیبلٹی آپ کی مشکوک ہو جاتی ہے، تو دیٹس اٹ، ڈن ہو گیا۔ تو یہ میں نے سوچا کہ میں دیکھ رہا تھا ایسی ویڈیوز بیٹھے ہوئے، تو یوٹیوب کے اوپر میں نے کچھ لوگوں کی ویڈیوز دیکھی جو کہ دڑا دڑ بتا رہے ہیں کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، آپ ویسا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ اٹ از پاسبل، یہ ممکن ہے، لیکن اگر آپ اس کو لارجر پکچر میں دیکھیں گے نا، تو ممکن بہت کم چانسز ہیں، بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ مجھے میرے ایک سبسکرائبر نے میسج کیا کہ وہ جرمنی رہتے ہیں، اور نتھنگ پرسنل، میں جسٹ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں تاکہ ان کو بھی سمجھ آ سکے، اگر وہ ویڈیو دیکھیں تو دوسرے لوگوں کو بھی سمجھ آ سکے۔ تو انہوں نے مجھے بولا کہ ہم لوگ یو ایس آنا چاہتے ہیں، یو ایس کا ویزا لے کے، تو ہم کینیڈا آنا چاہتے ہیں، یہاں پہ آ کے اسائلم کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا، انہوں نے پہلے کینیڈا کا ویزا اپلائی کیا ہوا تھا اور ان کا ریجیکٹ ہوا، اب وہ یو ایس کا ویزا لے کے آنا چاہتے ہیں اور وہاں سے کینیڈا آ کے اپنا اسائلم کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے بائی لا جو چیز بنتی تھی وہ میں نے انہیں بتا دی کہ دیکھیے، دونوں کنٹریز کے درمیان ایک سیف تھرڈ ایگریمنٹ ہے کہ آپ جس کنٹری میں پہلے لینڈ کریں گے اسی کنٹری میں آپ نے اسائلم اپلائی کرنا ہے، انلیس کہ آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے کینیڈا کے اندر، تو پھر وہ ایگریمنٹ آپ پر لاگو نہیں ہوتا، پھر آپ آ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے مجھے بولا کہ نہیں، ایسے نہیں، ہمارا ایک دوست ہے، اس کا کام ہوا تھا، اس نے ایسے ہی کیا تھا، تو اس کا کام ہو گیا تھا۔ وہی بات میں نے اس کو کیوں اس ایگزامپل کو دی ہے کہ جو بات میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک بندہ جو نظر آتا ہے نا سب کو، اسی وجہ سے پتہ نہیں کتنی عوام ذلیل ہوتی ہے، رائٹ؟ اب کوئی بندہ اپنی اصل حقیقت، اصل بات کسی کو بتاتا ہی نہیں ہے کہ اس کے کیا سرکمسٹانسز تھے، اس کے کیا حالات تھے، اس کی سچویشن کیا تھی۔ ہر بندے کا اپنا کیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب مجھے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ بندہ کب آیا، کووڈ-19 سے پہلے آیا، تو وہ اس وقت لوگ آ رہے تھے۔ ہوا کیا کہ جب ٹرمپ کے آنے کے بعد سیف تھرڈ ایگریمنٹ جو ان دونوں کنٹریز کے درمیان تھا، وہ ایک حساب کا ختم ہو گیا۔ وہ اس لیے کہ ایگریمنٹ تو یہ ہے کہ دونوں کنٹریز سیف ہیں، کینیڈا بھی سیف ہے، امریکہ بھی سیف ہے۔ جو اس کنٹری میں پہلے آئے گا، جس کنٹری میں لینڈ کرے گا، وہیں پہ وہ اسائلم کرے گا، کیونکہ دونوں سیف ہیں۔ ٹرمپ کے آنے کے بعد وہ سیف نہیں رہا، اس نے لوگوں کو ڈیپورٹ کرنا شروع کر دیا، ایسے لوگوں کو، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ سیف نہیں رہا۔ اب امریکہ سے بہت زیادہ لوگ کینیڈا کی طرف آئے، اور کینیڈا کی مجبوری تھی، اب اس نے ان کو لیا، ان کے کوئی ریلیٹیو بھی نہیں تھے یہاں پہ، لیکن اس نے ان کو لیا، اور کینیڈا کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئیں کہ یہ سیف تھرڈ ایگریمنٹ جو ایگریمنٹ ہے اس کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ اب یو ایس سیف کنٹری نہیں رہا۔ ٹھیک ہوگی بات؟ تو انہوں نے لوگوں کو آنے دیا۔ اب اگر وہ بندہ جو ان کا دوست ہے وہ اس پیریڈ کے دوران آیا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ آج کل کوئی بندہ کووڈ-19 کے دوران کوئی بندہ یہ کہے کہ میں بارڈر سے آ جاؤں، یہ ناممکن ہے، کیونکہ بارڈر کلوز ہیں، بند کر دیے گئے ہیں، اور جو بندہ بھی آئے گا اس کو پکڑ کے واپس یو ایس ڈیپورٹ کیا جائے گا، یو ایس سے پھر وہ اس کو اس کے کنٹری، یو ایس والے اس کو اس کے کنٹری ڈیپورٹ کر دیں گے۔
تو ایریگولر اگر آپ انٹری کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر بھی آپ کو پکڑ کے واپس ڈپورٹ کیا جائے گا. تو ابھی تو ہر چیز ویسے ہی بند ہے, کووڈ-19 کے دوران تو پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو ساری بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے دماغ میں وہ چیز ہے کہ ہمارے وہ ایک دوست کا ہوا تھا, وہ کیسے ہوا تھا, کب ہوا تھا, وہ اب ان کو نہیں پتا, رائٹ. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس ایک بندے کو مت دیکھا کرو, لا کو فالو کرو, موجودہ صورتحال کو فالو کرو کہ حالات کیا جا رہے ہیں, چیزیں کیسے ہو رہی ہیں. تو یہ چیز ہے. باقی سمجھانے کا مقصد اس ویڈیو میں میسیج جو آپ کو نتیجہ کہہ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنے کیس کو دیکھو, دوسروں کو مت دیکھو. ٹھیک ہے جی. اور ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے. اگر آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کرنی چاہیے چیزوں کے بارے میں کہ یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں. اٹس ناٹ ویری ایزی, بڑا کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں یہ. تو جو بتایا جاتا ہے یوٹیوب کے اوپر, جو برمار ہے ویڈیوز کی, وہ چیزیں بتائی کچھ اور جا رہی ہیں, ریالٹی کچھ اس کے پیچھے اور ہے جو آپ کو نہیں پتا. اور جو ویڈیو بنا رہا ہے اس کو اگر پتہ ہے تو وہ پھر بھی نہیں بتاتا کیونکہ اس کو ویوز اور سبسکرائبر چاہیے. دیٹس آل. تو یہ تھی جی آج ایک چھوٹی سی ویڈیو. تو میں نے سوچا کہ اس ٹاپک کے بارے میں بات کی جائے کہ ورک پرمٹ, آپ وزٹر ویزا پہ آتے ہو تو ورک پرمٹ میں اس کو چینج کر سکتے ہو. 1% بھی چانس اگر میں کہوں تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں 100 میں سے 1% چانس, 99% چانس ہے کہ آپ کو ریجیکٹ کر کے آپ کو واپس بھیجا جائے گا. اور پھر ان فیوچر بھی آپ کا جو ہے نا وہ ریکارڈ خراب ہو گیا کینیڈا کے اندر, آپ پھر کینیڈا میں انٹر نہیں ہو سکتے. ایک دفعہ آپ کی کریڈیبلٹی ان دونوں کنٹریز میں, امریکہ کینیڈا میں مشکوک ہو گئی, آپ کو کسی چیز میں کوئی ریجیکشن مل گئی تو پھر آپ ڈن ہو. تو اس لیے جب بھی اگر آپ ان دونوں کنٹریز کا کوئی پلان کرو تو پورا اس کو دیکھو, اس کے لا کو دیکھو, ہر چیز کو دیکھو کہ یہ کیسے ورک کرتی ہے. ایجنٹ اور یہ لوگ جو کچھ امیگریشن کنسلٹنٹ ایسے ہیں, بہت اچھے لوگ بھی ہیں کام کرنے والے, لیکن بہت سارے ایسے ہیں کینیڈا کے اندر بھی, بہت سارے ایسے ہیں کہ جو بس جن کو یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈالر پکڑا دو ہمیں. ٹھیک ہے جی. ایسے ہی لوگ ہیں, مجھے میسیجز آتے ہیں ان باکس میں, لوگ ورک پرمٹ گھر بیٹھے ہوئے $500 بھی پے کر دیا ہے اور گھر بیٹھے ہوئے ان کو وہ ورک پرمٹ آ گیا. کیا یہ میک سینس کرتا ہے؟ اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے, استعمال کرنے کے لیے دیا ہے نا, تو آپ تھوڑا سا دماغ استعمال کیا کریں کہ ایک بندہ کہیں گیا ہی نہیں ہے, کہیں اپلائی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا, فون پہ بیٹھا, سوشل میڈیا پہ بیٹھا, کسی سے رابطہ کیا اور کینیڈا میں, اور وہ بندے نے اس کو فیک ایک چیز بنا کے ورک پرمٹ بھیج دیا اور وہ بندہ خوش ہے. اب وہ مجھے بھیج رہا ہے کہ اس کو ذرا چیک کر دیں کہ یہ کیا اوریجنل ہے. کیا بات کرتے ہیں آپ. تو ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اور ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں اگر آپ کی مرضی ہے تو, اگر آپ کو اچھی لگے تو. تھینک یو سو مچ, ہیو اے گڈ ڈے.